الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور خدا کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں، خدا کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھرے گا اور کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن جحش کو امیر بنا کر چند مہاجرین سے فرمایا کہ مقام بطن نخلہ جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے وہاں پر پہنچیں اور کوئی خیر کی خبر لے کر آئیں۔ یہ حضرات وہاں پر پہنچے تو قریش کا قافلہ گزرتا ہوا نظر آیا جو طائف سے سامان تجارت کشمش وغیرہ لے کر آ رہا تھا۔ یہ قافلہ عمرو بن الحضرمی اور حکم بن کیسان اور عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ اور نوفل بن عبداللہ پر مشتمل تھا۔ اس قافلے کے لوگ جو ہے مسلمانوں سے جو ہے وہ خوفزدہ ہوئے اور ان مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا، اور اس حملے میں عمرو بن الحضرمی مارا گیا اور دو جو ہے مشرکین قید کر لیے گئے اور ایک مشرک جو ہے وہ فرار ہو گیا۔ صحابہ ان دونوں قیدیوں اور سامان تجارت کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ واقعہ جمادی الاخری کو 29 تاریخ گزرنے کے بعد آنے والے دن میں پیش آیا۔ اس بارے میں یہ طے نہیں ہو سکا تھا کہ یہ جمادی الاخری کی 30 تاریخ ہے یا رجب کی پہلی تاریخ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب جو ہے وہ محترم مہینے تھے اور جو ہے ان کے اندر قتل جو ہے وہ حرام تھا، اس کی ممانعت تھی۔ اس پر جو ہے قریش کے لوگوں نے جو ہے وہ شور مچا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہے اس مہینے میں قتال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کا جو مال غنیمت تھا اس کو قبول فرمایا، اور جو ہے کیا کہتے ہیں جو دو قیدی پکڑے گئے تھے ان کو مکے والوں نے جو ہے وہ مال دے کر چھڑا لیا۔ اس کے اندر جو ہے وہ ایک اہم بات یہ ہے کہ الفتنۃ اکبر من القتل، کہ فتنہ پردازی جو ہے جرم کے حساب سے قتل سے بڑھ کر ہے۔ مشرکین مکہ شرک و کفر میں مبتلا تھے، اور جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے ان کو مارتے پیٹتے تھے اور کفر میں واپس لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اور یہی سب سے بڑا فتنہ ہے جو ایک شخص کے قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اور یہ جو ہے مشرک مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر عذاب کی وعید جو ہے وہ آئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔